والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبولیت کا وقت ہے، روحانیت کا وقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزتدار عزادار ماشاءاللہ پورے پنجاب سے کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اگر آپ کی طاقت ہو بدن میں تو کوشش کر لیں سرکار امیر المومنین کی ذات پہ صلوات سارے بلند ہے۔ اجازت نوکری شروع کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی میں آپ کو اور بانیان کو کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ جناب محترم بھائی حبیب رضا حیدری صاحب، ان کے بھائی دوست احباب دور قریب سے آئے ہوئے تمام پنجاب کے بانیان عزاداران، مالک تمام کی توفیقات میں، رزق میں، صحت میں مزید اضافہ فرمائے۔ سادات مومنین کو مالک تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام آباد و شاد رکھے۔ بیمار عزاداروں کو جناب سیدہ شفاء کلی عطا فرمائے۔ بے اولاد عزاداروں کو جناب مخدومہ زندگی والے عزادار بیٹے عطا فرمائے۔ بے گھر عزاداروں کو سیدہ عزائے حسین کے لیے گھر عطا فرمائے۔ حج و زیارات میرا مالک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی میرا اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے وطن کے ہر دشمن کو وہ کسی صورت میں بھی ہے مالک حسین اس کو نابود فرمائے۔ امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے لیے اور عزاداری کے لیے، ذکر اور ذاکرین کے لیے میرا مالک مزید آسانیاں پیدا فرمائے۔ یہ جو ہاتھ آدھی رات کو ذکر مظلوم کربلا علیہ السلام کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں بلند ہے میرا اللہ، یا تو اپنے علاوہ کوئی اور دروازہ بتا جس سے ہم سائل بن کے مانگیں، یا آل محمد کے علاوہ کوئی وسیلہ بتا جو تیری بارگاہ میں پیش کریں۔ تجھے اپنے اسی آل محمد کی عزت کا واسطہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ہر دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ صلوات کیسے پڑھنے کی دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد توجہ ہے تھوڑی سی۔ بڑے محترم میرے سارے اپنے تشریف فرمائیں۔ چند لمحات کی عبادت ہے، اسی کو عبادت میں شمار ہو جانا چاہیے۔ 72 فرقہ مجلس میں ہوتا ہے۔ برادران اہل سنت کی بڑی مہربانی ہے کہ وہ ہماری مجلسوں میں آ کر ذکر حسین کی زینت بنتے ہیں۔ حسین کی پاک اماں ان کو جزا عطا فرمائے۔ لیکن میری گفتگو صرف ایک فرقے کے ساتھ ہے جس کی چھت پہ علم ہے۔ اگر بھی کیا ہوا ہے، تھکاوٹ بھی آپ کے بدن سے نظر آ رہی ہے۔ اندر تو ماحول بھائی نے بڑا خوبصورت ماحول بنایا ہے، کھانا پینا لنگر ویلکم سی آپ ہر دوست احباب جو خوبصورتی سے آپ تشریف فرمائیں۔ تو اتنے اے سی کی ٹھنڈک میں اگر سو گئے ہیں تو پھر اور بات ہے، ورنہ تھوڑے سا توجہ رکھتے رہیں تاکہ دو چار باتیں آپ کے ساتھ میں کر پاؤں۔ اللہ کا ایک پاک نبی گزرا ہے جی جس کا نام ہے حضرت سلیمان۔ بات شروع ہو گئی جی، جتنا بولو گے اتنا ہی جوہر دیے جائیں گے آپ کو۔ سلیمان ابن داؤد، ہوا فضا خلا پہ حکومت۔ دعا کرنا ملک فخر صاحب، شیخ صاحب، یہ میرے چکوال سے بھائی جان، پیر اسد شاہ جی، یہ میرے سردار، یہ پیر صاحب، یہ سب کے ایک ایک شخصیت کا نام لیں 50-60 منٹ لگیں گے۔ اتنے لاہور سے لے کر اسلام آباد سے تک کے چہرے میرے سامنے سارے تشریف فرمائے۔ پیر آصف شاہ جی، یہ جوان، یہ عزادار، سب کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ بھائی جان، مولا آپ کے ندیم بھائی جان، یہ سردار، سب کے لیے دعا ہے۔ ہوا پہ حکومت، فضا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک، ہاتھی سے لے کر بشر تک، بشر سے لے کر جنات تک قبضہ ہے سلیمان پیغمبر کا۔ واہ 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 بھائی جان۔ تخت پرواز کرتا تھا ہوا میں، پرندے پر پھیلا کر حضرت سلیمان کے سر پر چھتری بناتے تھے پروں کی، تاکہ نبی کا چہرہ سورج کی تپش سے محفوظ رہے۔ اتنی خوبصورت بات، انتظار شروع ہو گیا ہے کہ یہ خوش ہو جائیں گے، داد نہیں بھی دیں گے مسکرا پڑیں گے سر۔ کیا داد کرنی ہے یار؟ داد اب 2021 میں داد والا رواج ہی ختم ہو جانا چاہیے۔ علی والے خود ہی خوش ہو کے بول پڑتے ہیں، یوں یوں کرنے سے تو بچہ بھی بول پڑے گا۔ آپ کے کیا کہنا ہے؟ لفظوں پہ بولیں تو پھر آپ کے نوکر ہوتے ہیں۔ بابا جی دعا کرنا، سید بادشاہ تشریف فرمائے۔ ایک دن مولا کے منبر کی قسم،
تخت پرواز کر رہا ہے جناب سلیمان کا، تھوڑی سی سورج کی ہلکی سی لکیر حضرت سلیمان کے رخسار سے ٹکرائی، یوں شاہی نخوت کی نگاہوں سے اوپر دیکھا۔ آپ کو بھائی جان، آپ تو میرے بھائی ہیں نا، ایک دو جڑا بندہ ویڈیو بناوے تے داد نہ دے، بہت سونا لگتا ہے پھر علی والا۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ لو جی، اتنے مداح خان مولا کے اور بھی جناب محترم کامران عباس صاحب، مالک زندگی دراز فرمائے، سفر آسان رکھے، پیر حیدر رضوی صاحب، جناب انتصار منظور صاحب، رائے علی عمران صاحب، جی میرے بھائی جان، ایک صف ہے ذاکرین کی جو میرے بعد تشریف فرمائے۔ ادھر والے ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں ہونا بھائی، آپ بھی میرے ساتھ شامل رہیں گے، دل لگا رہے گا آپ کے ساتھ۔ سورج کی ہلکی سی لکیر پیرا سی حضرت سلیمان کے رخسار سے ٹکرائی، شاہی نگاہوں سے اوپر دیکھا اور حکم جاری کیا۔ کون غیر حاضر ہے؟ سیٹ بدل میرے بعد اتنے بیٹھ کے تو ہر بندے نو تنگ کرنا، جڑا ایج بیٹھا ہوگا نا وہ پیچھے تشریف فرما ہوگا۔ کون غیر حاضر ہے؟ باقر شاہ جی آئیے آئیے جناب محسن رکن صاحب، بھائی جان سبحان اللہ سبحان اللہ جی، رنگ لگ گیا جی۔ ہاں جی ہاں جی ہاں جی جناب سرکار سب کو سلام کر رہے ہیں نا جی، ہمارا حق ہے، ہم تو مہمان ہیں، سارے مہمان ہیں، ہم میزبان کی حیثیت سے۔ انہوں نے کہا جی ہد ہد غیر حاضر ہے۔ ہد ہد دیکھا ہے نا آپ نے، ہمارے علاقے میں ہوتا ہے حفظ آباد ہفتے پر، ہمارے ادھر بہت زیادہ ہوتا ہے، 1.5 چڑیا جتنا ہوتا ہے کامران صاحب، اتنا سارا۔ وہ ملک سبا گیا تھا ملکہ بلقیس کے پاس، ہد ہد، بس تھوڑی دیر گزری ہد ہد بھی آ گیا۔ جناب سلیمان نے کہا سارے کام چھوڑو، ہد ہد کو پیش کرو۔ وہ بھی پر پھڑپھڑاتا ہوا، لبیک یا رسول اللہ، اللہ کے نبی حجت معصوم میں حاضر ہو گیا۔ سرکار سلیمان کہتے ہیں، بابا جی بڑی گل ہے، سرکار سلیمان کہتے ہیں اپنی غیر حاضری کا عذر شرعی جلدی بتا، ورنہ میں چھری منگا کر تیری گردن پہ رکھوں۔ تھا تو اتنا سارا ہد ہد، سلیمان پیغمبر کو دیکھ کر کہتے سرکار نبی بن کے حکم جاری کریں، بادشاہ بن کے دھمکی نہ دیں۔ آپ سلامت رہیں، بشارت صاحب جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ شیعہ نہ ہو، باقی جو بھی ہمارا مہمان ہے۔ جی صحیح جی صحیح۔ ادھر میرے بزرگ بھی میں نے دعا پہ دے دینے، جڑے جوان مسکران دے پہنو کدی دکھی نہ ویکھو، جڑے ہاتھ کی اٹھی سمجھے پہنے کدی کسی دے محتاج نہ ہونے، کیونکہ ذکر حسین پہ ہاتھ بلند ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتا۔ نبی بن کے حکم جاری فرمائے، یہ علم ہے منبر آل محمد، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 کیمرے لگے ہوئے ہیں جو لائیو چلا رہے ہیں، ریکارڈنگ ہے، سائنس نے مجھے قید کیا ہوا ہے، میں نے جو یوں کیا ہے یہ بھی اسی میں بند ہے، جو میں کہہ رہا ہوں اپنے کہے سے میں پھیر نہیں سکتا، کیونکہ سائنس کی آنکھ نے مجھے اپنی کیمرے کی آنکھ میں بند کر لیا نا۔ شیخ جی کاش یہ کیمرے غدیر کے ہوتے، کیا بات ہے اس بندے کی، ذرا دکھو علیل ہے رات کے اس وقت اتنی توجہ کا کرنا یہ کمال ہے۔ ہاتھ جاؤ ایک باری جوان دل پہ کرتا ہے لری آپ کے کیا کریں صحیح جی، مولا آپ کو عزت دے جی۔ یہ جو میرے بزرگان سامنے بیٹھے ہیں میرے دعا دے رہے ہیں، لالا جی لات پیچھے کریں گے، نمبر اور لاتیں نہیں کریں گے، خیر مولا سید دے جی، پیچھے تشریف فرما ہو جائے۔ یہ شبیہ قبر حسین ہے، میز نہیں ہے جس پر کھڑے ہو کر ہم ذکر حسین کرتے ہیں۔ اگر اسے تو میز بھی سمجھے نا تو پتہ نہیں اب اس میز کے اوپر اتنے ذکر ہوا ہے میرے مرشد حسین کا کہ اس کے اندر کتنے جلوے ہو گئے ہوں گے۔ توجہ آپ نے فرما لی، ہٹے نہیں، چھیڑا ہے تو چھوڑنا نہیں، جو چھیڑ کے چھوڑ جائے وہ خریدار اچھا نہیں ہوتا، یا چھیڑا نہ کرو یا پھر چھوڑا نہ کرو۔
اللہ کی الوہیت کی قسم، سرکار مصطفیٰ کی رسالت کی قسم، اپنے مولا امیر المومنین کی ولایت عظمیٰ کی قسم، اپنی مخدومہ سیدہ کی پاکیزہ طہارت کی قسم، حسنین کی شرافت کی قسم، اپنے سجاد مولا سے لے کر بھیجان آخری قائم مولا تک کہ ہر امام کی عزت، عصمت، طہارت، ولایت کی قسم، جھوٹ بولوں تو عباس مولا میری زبان پر ابھی فالج کی رہے، میں گونگا ہو کے ممبر سے اتروں، یہ سوشل میڈیا پہ لائیو چلانے والے جو ہماری مجلسیں کراتے ہیں، یہ مجھے گونگا چلائیں تاکہ زمانے کے سامنے پتہ چلے اس نے ممبر پہ جھوٹ بولا، وہ دیکھو گونگا ہو کے پھر رہا، اتنی بد دعائیں میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، تو یہ بھی میری خالہ کے بچے نہیں لگتے، جو بندہ علی کو یوں کر کے گیا وہ بھی مجرم بطول کا ہے۔ جناب سلیمان ہدہد کو دیکھ کر کہتے ہیں اتنا سارا تو تو ہے، کیا میں تجھے کاٹ نہیں سکتا؟ پھیلاؤ کر سلیمان پیغمبر کو ہدہد کہتا ہے سرکار کیسے مارو گے مجھے؟ اللہ نے عبرانی زبان میں میرے پرو پہ لکھا ہے یا علی، وہ ہاتھ اٹھا ہے، وہ ہاتھ علی کی ابا سے خیرات لے گیا۔ علی حق سبحان اللہ، مولا آپ کی سبحان اللہ، کیا کہنا، آپ کے کیا کہنا۔ بھائی جان ادھر والے جو بیٹھے ہو، راضی بیٹھے ہو، کوئی ہاتھ ہے جو شیعہ کا ہو؟ ایک باری دل پہ کرتا جانا پھیپڑا ٹھیک ہے، اچھا بولے بولے زغیلال کلندر، آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا، ابو بھائی کیسے ہی جانا ہے آپ کو، آپ کو بھائی آپ اچھا مہربانی مولا جی آپ سلام فرمائیں سب صاحب مہربانی سر، ادھر والے سردار آپ جناب بھائی جان سید پچھلے سردار جو کیمرے کے پیچھے ہو، کھل کے علی علی کیا کر، جب علی کا دشمن کھل کے تیرے سامنے آ گیا تو ہی مر کھل کے علی علی کا۔ ایک دو ندیم آپ بھائی ہیں میرے، فیصل آباد سے آپ بڑے عزادار ہیں، فخر بھائی عزادار ہیں، پیر اسدی شاہ جی، یاسی شاہ جی، یہ سردار ماسٹر صاحب، اتنے ذاکرین، محسن بھائی، کامران صاحب، پیر حیدر رضوی صاحب، عیسائی جی، یہ میں جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں، میں ہتھیلی پہ سر رکھ کے تیرے عقیدے کی وکالت کرنے لگا ہوں۔ غل، شرک، نصیریہ، پتہ نہیں کس کس پنجرے میں بند کر دیا زمانے نے ہمیں، بند پنجرے میں کھڑے ہو کر جو آپ کی وکالت کرے پھر اس کی شاباش تو حق بنتی ہے نا۔ یہ جھولی پھیلا کے کھڑا ہوں علی والے کے سامنے، باقی جو علی کو سوچتا ہے وہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے، اس کی داد اور تعزیہ نہ جعفر کے لیے برابر ہے۔ کائنات کا گناہ کر کے اگر تو مر جائے وہ غفور الرحیم ہے، تجھے معاف کر دے گا، بس ایک علی نو پھونک کے نہ مرے۔ جب ہاتھ چل گئے ہاتھ تھلے مرشد نموہ کو نہ کر، ہاتھ تھے رکھیا دے، بس ایک علی کو چھوڑ کے نہ مرنا۔ کیوں اللہ علی کے دشمن پہ اتنا خزبناک ہے، اس نے اعلان کیا ہے میں کتے کو جنت دوں گا علی کے دشمن کو۔ آپ کا صدقے رکو نہیں رہا، تھوڑا اچھا جس بندے علی کا نام نہیں لیا وہ شیعہ اللہ کرے نہ ہو، چھت اعلیٰ میں آپ کی کیا بات ہے مولا، میں نوکر بھیجا ادھر کیوں نہیں جاتے؟ ارے کتوں کی طرح جینا بھی اس کام کا جینا حیثیت سے عداوت ہے، مر کیوں نہیں کلندر اب تم گئے ہو تھک ہم مولا کے ذکر میں بیٹھے ہو یار، جو ہے وہی بتانا ہے۔ کیا
جیسے مسکرانا ہی تو داد ہے، علی کے فضائل پہ مسکرا پڑھنا ہی تو داد ہے. باقی جو اٹھ کے داد دیتا ہے اس کا اپنا اظہار کرنے کا طریقہ ہے، جو چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے اس کا اپنے اظہار کرنے کا طریقہ ہے. جو اٹھ کے دیتا ہے مجرم وہ بھی نہیں، جو چپ کر جاتا ہے گناہگار وہ بھی نہیں. دونوں ہی اسی احاطے. دیکھو دیکھو، بندہ پاکستان کے اسٹیٹ کا دشمن ہو، غدار ہو، تو وہ انگلینڈ میں چلا جائے اسے کون پکڑے گا؟ وہاں کا غدار ہی نہیں، وہاں کا مجرم ہی نہیں. بندہ وہاں کا غدار ہو پاکستان آ جائے، پاکستان کے اسٹیٹ کا مجرم ہی نہیں، اسے کون گرفتار کرے؟ بندہ اللہ کا گناہگار ہو، چھپے گا کہاں؟ یہ کونے والے یا تلاشی دو یا پھر داد دو، جو ممبر کے قریب بیٹھے یا اسے بولنے پر واجب ہے اس پر جاؤ. بندہ جو اللہ کا مجرم ہو تو پھر چھپے گا کہاں؟ یہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں. دنیا کے 100 ملکوں سے زیادہ دیکھا جا رہا ہے حبیب رضا بھائی کا آج کے یہ صفحہ ماتم شبیر علیہ السلام کے حوالے سے ذکر. دنیا پیر جی کیا کہے گی؟ اس نے ہاتھ بھی باندھے پھر بھی قیمت نہ ملی. آج دینا، پھر پیر اصلی شاہ کے پاس رسول نگر محرم پڑھ رہے ہیں، 10 دن داد نہ دینا. آج میرا دل کر رہا ہے، بات اتنی بڑی ہے. اللہ کا گناہگار بھائی جان کہاں چھپے؟ اللہ نے اپنے گناہگار کو خود چھپنے کی جگہ بتائی ہے کہ یہاں اگر تو چھپ گیا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا. کہاں؟ اللہ کہتے ہیں ولایت علی حصنی فمن دخل فی حصنی امن من عذابی. اللہ کہتے ہیں بس علی کی ولایت کے سمندر میں چلا جا، میرا عذاب تجھے کچھ نہیں کہوں گا. میری منت مان لی ہے بابا جی نے، آج حفظ آباد کا ضلع کا میں نوکر ہو گیا ہوں. سمیٹے 18 منٹ ہو گیا مجھے آپ کی نوکری کرتے ہوئے، اتنا ہی کافی ہے میرے خیال میں. گھنٹے والی بات نہیں ہے، وہ تو خود کرا تو پھر حاضر ہے. آپ سلامت رہے سر، سدا سکھی رہو. سیال کوٹ ہے، گجرانوالا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں کے عزادار میرے سامنے تشریف فرمائے. سب کو میں دعا بھی دے رہا ہوں، سب کے لیے دعائیں بھی کر رہا ہوں. حضرت سلیمان کی بات ہو رہی تھی. آپ خوش رہیں جی. محل بنوا رہے تھے حضرت سلیمان، محل. جن اور انسان کام پہ لگے ہوئے ہیں. اپنی محل کی دوسری منزل پر گئے کہ ملاحظہ کر کے آؤں کہ کیسا کام ہو رہا ہے. ملاحظہ کر کے واپس لوٹے، سیڑھیاں اترنے لگے. کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک آخری سیڑھی پہ ایک بندہ کھڑا ہے. یوں سے دیکھا، میری طرف دیکھنا ہے. حکم جاری کیا، دین و دنیا کا بادشاہ ہے. فرماتے ہماری رعیت میں سے کسی کی جرت تو نہیں ہوئی آج تک کہ ہمارا راستہ کاٹے. تجھے پہلی دفعہ دیکھا ہے، کون ہے تو؟ اس نے کہا سرکار پہلی دفعہ اس لیے دیکھا ہے کہ میں زندگی میں آتا ہی ایک دفعہ ہوں. آپ کے کیا کہنا بھائی جان؟ آپ میرے ساتھ، میں آپ کے ساتھ. یہ جوان، یہ بچے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، کیا بہار بنی ہوئی ہے. زندگی میں پہلی دفعہ ایک دفعہ آتا ہوں. فرماتے سمجھ گئے ہم اسرائیل ہو. جی سرکار اسرائیل ہو. کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا سرکار یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے کہ میں کیوں آتا ہوں. سمجھ گئے ہم ہماری روح لینے آئے ہو. جی سرکار روح لینے آئے ہو. یوں عصا اٹھایا سر، شاہی نخوت کے ساتھ حکم جاری کیا. فرمایا ہمارا راستہ چھوڑو، ہم اپنے حجرے میں جا کر پلنگ پہ لیٹتے ہیں، پھر ہماری روح لے جاؤ. مولا کی علم کی قسم، اللہ اور علی دونوں کا جلال ہے عباس. عباس کی قسم کھا رہا ہوں. آپ کے حوصلہ ہے تو وہ بھی کھائے، جو گئے جعفر کھائے. اللہ کا جلال بھی عباس سے نظر آتا ہے، علی کا بھی. اور یہی تو وجہ ہے کہ علی تلوار چلاتا رہا، عباس کو تلوار نہیں چلانے دی.
چونکہ اللہ نے کہا تھا اگر یہ تلوار چلائے گا تو یہ تو 9 لاکھ ہے، 9 لاکھ دنیا کے بندے بھی میں حسین عباس کے سامنے لاؤں تو یہ کاٹ دے گا، جو ہاتھ پیچھے سے اٹھ گیا ان ہاتھوں کا میں نوکر ہو گیا ہوں۔ حسین مولا نے کہا مالک کیوں کاٹ دے گا میرا بھائی عباس؟ اللہ نے کہا تیرے بابا علی کی کلائیوں میں صرف میری طاقت تھی اور دنیا علی کے سامنے نہیں ٹھہری، عباس کی کلائیوں میں میری اور علی دونوں کی طاقت۔ اب گیا پیر دیجئے تھا کہ ہم ان کو جان چھوڑے، جہاں تک یہ پہلے جملے تک یہ ٹھیک تھے۔ عباس کے علم کی قسم کھائیے۔ آگے اسرائیل کہتا ہے سرکار یہ جو آپ نے نخرہ دکھایا ہے نا شاہی، جناب سلیمان سے کہا یہی روح نکالوں گا۔ قرآن پڑھو، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ نصیری ہیں، یہ غالی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور ہمارے جو بزرگ ہیں جو پڑھا لکھا زیادہ طبقہ ہمیں وہ بھی ان کے ساتھ مل جاتا ہے کہ یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے کیونکہ یار یہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اچھا نمازوں پہ تول رہا ہے علی کو، روزے میں پرکھ رہا ہے علی کو، اور باقی شروع میں جب لوگ کافر مشرک نصیری بابا جی مجھے بھی کہتے تھے تو میں بھی پریشان رہتا تھا، بچے بھی پوچھتے تھے پاپا یہ روز آپ کو کیوں کافر مشرک کہتے رہتے ہیں، تو پریشان تو رہنا پڑتا تھا۔ بس علی مولا کا ایک فرمان سامنے آیا، واقعہ پڑا، میرا دل باغ ہو گیا، تب سے چین کی نیند سوتا ہوں۔ میں داد کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تو حسین کی ماں کا مجرم ہوں، باقی جو دے دے گا تو اس کی مہربانی ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ حضرت مختار سقفی ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوئے، ابن زیاد مختار کو دیکھ کر کہتے تو زندیق ہے، تو مرتد ہے، تو مشرک ہے، تو کافر ہے، چونکہ تو علی کا شیعہ ہے۔ وہ تانے دے رہا ہے حرامی۔ حضرت مختار اسے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ابن زیاد کہتے ہیں میں تانے دے رہا ہوں، تو مجھے دیکھ کے مسکرا رہا ہے۔ جناب مختار زنجیروں میں انگڑائی لے کر کہتے ہیں میں تیرے کتے کے تانے کی وجہ سے نہیں مسکرا رہا، مجھے اپنے مرشد علی کا فرمان یاد آ گیا۔ علی نے فرمایا تھا جب تک لوگ تمہیں میرے عشق میں کافر نہ کہیں تم مومن پورے نہیں۔ کوئی ہاتھ نیچے رہ گیا ہے تو اللہ کہہ رہے اس کی چھت پہ علم نہ ہو، جو غازی کے سائے میں رہتا ہے اس کا ہاتھ بلند ہونا چاہیے۔ ہاتھ اونچے جا کے حلالی مل کے جوان حیدری۔ جناب حبیب رضا حیدری صاحب پڑھنے کے لیے تشریف لے آئے۔ بانی اسی ہے پہجی تسی بسم اللہ مجال امام حسین بسم اللہ جملہ پھر کہتے ہیں۔ کیا رونق بنی ہوئی ہے، بہت مہربانی، کیا خوبصورت رنگ لگا ہوا ہے جناب سیدہ کی بارگاہ سے۔ یہ بچے، یہ بیٹے، یہ آپ کے مہمان، آپ کے دوست، آپ کے اہل خانہ، سب کی یہ محنت ہے کہ یہ رنگ لگائی ہوئی ہے۔ کہاں کے عزادار ہیں جن کی آج زیارت ہو رہی ہے۔ مولا آپ کو نظر بد سے بچائے، مالک آپ کے بیٹے کو آپ سے اچھا اور بہترین اور عزت والا ذاکر قرار فرمائے۔ نسل میں حسین علی کا ذکر ہوتا رہے، تو سب سے بڑی یہی کامیابی ہوتی ہے۔ ہمارا کام ہے اپنی نسل تک علی پہنچانا۔ جب ہماری نسل زنجیر چلا لینا تو پھر ہم چین کی نیند سو جاتے ہیں، اب ان کو مولوی نہیں تو ٹھیلا سکتا۔ ختم ہوگی بات۔ سلیمان کو سیڑھی نہیں اترنے دی، اسرائیل نے وہیں پہ روح نکالی، عصا بغل میں دیا، 1 سال اللہ کے نبی کھڑے رہے، دیمک نے عصا کو چاٹا، پھر عصا ٹوٹا، نبی زمین پہ تشریف لائے، پھر ریت کو پتا چلا کہ نبی دنیا سے رخصت ہو گئے، سیڑھی نہیں اترنے دی نبی کو۔ کوئی اور بوا لب مولوی جنو تو کافر رکھے دے تیری روٹی ٹکر چلے، ساڑھی جان چھٹ۔ کتاب کا نام ہے کنز الفوائد، لکھنے والے کا نام ہے حضرت علامہ قراجوی علیہ رحمہ، شیخ مفید علیہ رحمہ کا شاگرد ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سلیمان نبی کو، اب میں ہاتھ باندھ رہا ہوں ماسٹر جی دعا کرنا، نیند نہیں کرنی، خدا کا واسطہ ہے، سلیمان نبی کو سیڑھی نہیں اترنے دی۔ قراجوی کہتا ہے مدائن کا شہر ہے، علی کا نوکر ہے جس کا نام ہے سلمان، سلمان کا نوکر ہے جس کا نام ہے زازان۔ زازان روایت کرتا ہے کہ جب میرے سردار سلمان کی آخری سانسوں کا وقت ہوا، اچانک تکیے کی ٹیک چھوڑی، یوں اٹھ کے بیٹھ کے ہوا کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں
تو تیسری دفعہ آ رہا ہے یا 17ویں دفعہ، میں کیا کروں؟ کہا نہیں تجھے میں نے، جب تک علی نہیں آتا میں نے روح نہیں دینی۔ آپ کے عقیدے کو بہاوا، ان اٹھو ہوئے ہاتھوں کو بہاوا۔ جڑا تھک گیا ان کی خیر ہے یار، جڑا ہاتھ چاہ سکتے ہیں تھوڑا جا ہاتھ بلند کرو ماسٹر جی۔ آپ جیو، جتنا جی چاہے اتنا جیو۔ وہ میں نوکر ہو گیا جی۔ زازان کہتے ہیں سرکار یہ کس سے باتیں ہو رہی ہیں؟ جناب سلمان کہتے ہیں اسرائیل سے۔ اسرائیل سے؟ وہ کیوں؟ جناب سلمان کہتے ہیں وہ پہلی دفعہ آیا تو میں نے اسے کہا ابھی میرے مولا نہیں آئے، تشریف لے جائے۔ وہ دوسری دفعہ آیا، میں نے کہا ابھی بھی علی نہیں آئے۔ ازدی جی وہ تیسری دفعہ آ کر اب اسرائیل، سلمان فرما رہے کہ اسرائیل مجھ سے کہہ رہے ہیں یار سلمان تھوڑا سا میرے بھی اسٹیٹس کا خیال رکھ۔ ختم ہو گیا میری پڑھائی، ڈھیر سارا میں پڑھ گیا ہوں، اپنے وقت سے تجاوز نہ ہو جائے، جتنا حکم تھا سمیٹ لیا اسی میں۔ یہ نوکر ہے علی کا۔ بھائی جان آپ کو سبحان اللہ، ان بچوں کو سبحان اللہ، ان عزاداروں کو سبحان اللہ، ان علی والوں کو سبحان اللہ، ان حلالیوں کو سبحان اللہ۔ آپ کے مذہب شیعہ کے محققین، سائیکل والا مولوی نہیں، ادھر والے کیوں نہیں داد دیتے ہو؟ دودھ پتی بھی آتے ہیں مولوی لوگ، جان چھاڑا نہیں دی، منت کی تھی علی نے کہ مجھے تو ضرور مان، خط لکھا تھا علی نے، ایلچی بھیجا تھا، ترلا کیا ہے علی نے کہ مجھے مانا جائے۔ تیرے حسن مولا کا میں نے فرمان پڑھایا، آدھی رات کو میں نے کہا واہ واہ، تو سارے گھر والے جا گئے کہ اس کو کیا ہو گیا، یہ آدھی رات کو واہ واہ کر رہا ہے۔ پھر جب ان کو سنایا تو پورے گھر نے کہا واہ واہ۔ آج یہ ہزاروں کا اجتماع ہے، 10 بندے تو خوش ہو جائیں گے۔ حسن فرماتے ہیں پوری کائنات میرے پاپا کو ماننا چھوڑ بھی دینا تو میرے پاپا کی جو جوتی کی نوک ہے نا اسے بھی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں؟ فرماتے ہیں میں حسن جو علی کا شیعہ ہوں۔ ہاتھ دعا پڑھ کے میرے واسطے سر سید نہ بولن گے تو کون بولے گا نوکرانہ؟ ہاتھ جا کے حلالی مل کے ہے علی۔ طیب جی آپ کے مذہب ختم ہو کے پڑے، آپ کے مذہب شیعہ کے محققین سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ افضل فضا ہے یا سلمان۔ میں جلدی کر گیا ہوں یہ فار ایپل یاد ہو جاتا ہے میرا بیٹا، علی کا نام نہیں آتا، عین لام یہ۔ جو بچہ ہمارا انگلش بولنے لگ جائے نا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ بھائی۔ اس دن سجدہ شکر کیا کر جب تیرا بچہ پہلے دن کہا علی ہم کا امام ہے۔ انگلش میڈیم والو جاگو، سمجھ میں نہیں آ رہا قبلہ، ختم ہوگی پڑھائی، حوصلہ دے رہا ہوں بھائیوں کو کہ افضل فضا ہے کہ سلمان؟ کون فیصلہ دے؟ اسے حسنین نانا کہتے ہیں، اسے ماں کہتے ہیں، آپ کو بابا، اسے پردے والی مخدومہ چچا کہتی ہے، فضا کو بہن کہتی ہیں۔ اچھا یہ روز سنتے ہو نا کہ حسین فضا کو اماں کہتا تھا اس لیے چپ کر گئے ہو، جعفر کہہ رہا ہے اماں، حسین کہہ رہا ہے معصوم تب تک اگلی ہستی کو وہ عزت دیتا ہی نہیں اگر وہ اس کا حقدار نہ ہو تو۔ اب حبیب رضا صاحب آپ بھی لفظوں کے تاجر ہیں، ہم بھی لفظوں کے تاجر ہیں، دنیا کے 17-18 ملکوں میں کامران میں اور آپ گئے ہیں، یہ سارے عزت والے ذاکرین تشریف فرمائے، بڑے بڑے تاجر دیکھے ہیں، لفظوں کے تاجر تھوڑے دیکھے ہیں جو لفظ خرید لے، بس ہم اسی کے گھر ڈیرہ ہی لگا لیتے ہیں کہ ہے ہی یہی ہمارا بھائی۔ حسین فضا کو جب ماں کہہ رہا ہے تو پتا چلا فضا میں وہ ساری فضیلتیں تھی جو حسین کی ماں میں ہونی چاہیے۔ جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا وہ نخرے سے مجلس سنتا ہوگا یار۔ نہ
ہاتھ وجہ نہیں کرنے، نہیں کرنے، ابھی نہیں کرنے. کامران بھائی مہربانی کرنا 1 منٹ. حبیب صاحب یہیں پہ دعا دینا. ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جاؤ، ادھر آ جانا. میرے ساتھ کھڑا میں جملہ کہنے لگا ہوں. دنیا میں مجھے داد نہیں ملی باقی ایسا جو آج میں فخر یہاں سے لینے لگا ہوں. گھر بھی میرا، ذاکر بھی میں، بانی بھی میں، یہ سارے میرے اپنے، میں سارا ان کا بیٹھا ہوں. مجھے کسی چھوٹی کتاب سے شیعہ کوئی دکھائے کہ کبھی فضہ نے جناب بطول سے کہا ہو بی بی میں نے آج نماز نہیں پڑھنی. جو فضہ کے نوکر ہو وہ ہاتھ اٹھا لیا کرو. جو فضہ کے نوکر ہو نے ہاتھ. چھاتے اللہ میں ہاتھ چاہوے یاری تو بچے تو لے کے آخری حلالی ہے یاری. سبحان اللہ. جبلا یہ دوڑا دے ایک دفعہ کیا بات. پھر کہتا ہوں سبحان اللہ. جناب فضہ سلام اللہ علیہ کو جو ہاتھ سلام کر رہے ہیں، داد نہ گھبرایا مریا کرو. داد معیار نہیں ہے ذاکری کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک سید بھائی جان آپ کو بابا، آپ کو بابا حسین کا چھوٹا سا مداح خان مولا کا فرمان ہے. پھر کہتا ہوں جناب مرتضی عاشق صاحب، بسم اللہ. بسم اللہ. مصائب کی دنیا کا خوبصورت نام، ہمارے مہمان سید زادہ مالک سفر آسان رکھے. کیا کہنے، کیا کہنے. بس گئے. اب تو یہ دیکھو یار، دکھاؤ فضہ کا وطن ثابت کرو. میں زبان کاٹ دوں. زنجبار کی تھی، حبش کی رہنے والی تھی، تخت پر جوتی رکھ کے آئی، 4 بیٹے چھوڑ کے آئی. یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے. شیعہ علماء نے بھی لکھی ہے تو ان سے لے کے لکھی ہے. جس کے 4 بیٹے تھے وہ جوتی کیوں رکھ کے آئی ہے؟ 1 2 وہ ہاتھ گنوں گا جو لنگر کرتے وہ مجھے نظر آیا ہے. اور اب ہاتھ اٹھا نہیں رہا مجلس میں. اس ہاتھ کا فائدہ ہی کیا ہے یار؟ یہاں تک جاتا ہے، یہاں تک نہیں جاتا. حبش کی رہنے والی تھی جس کے 4 بیٹے ہیں. اصلی بھائی تو سوچنا پڑے گا نا کہ وہ بڑے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دی. میرا دل کرتا ہے میں سال کے بعد یوں کیا کر کے تک سجا دوں. اگر فضہ جوتی تخت پہ رکھ کے بطول سیدہ کی کنیزی میں آ گئی تھی تو پھر ایک بات میری بھی مولانا مان، پھر تسلیم کر. اس وقت پورے حبش میں کوئی مرد تھا ہی نہیں جو فضہ کی جوتی کے برابر ہوتا. آپ کو بہلا، آپ کے عقیدے کو بہلا، بانی ذکر کو بہلا، حسین کی پاک اماں کے ذاکروں کو بہلا. یہ ہے وہ لوگ. ڈھیر سارا پڑ گیا بھائی، معافی. میرا دل بھر رہا ہے. میں ایسے کھلو کے بول رہا ہوں. اچھا جی. میں نے اتنا بڑا جملہ اپنی زندگی میں سنا ہی نہیں. سارے نو یا علی جی میں قبلہ صاحب نے زور لایا نا، تسی بھی انہیں زور لانا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں دل میرا ایسا کیفیت میں تو نہیں دس رہا جی میں اٹھ کے آ گیا. میں کل ایمان، کل ایمان، کل قرآن، صراط مستقیم، علی ولی اللہ، دوے بادو بلند کر کے پوری طاقت نعرہ حیدری. کیا بات جیسا علی کی یہ میرا بیٹا مولا تجھے صحت دے. یہ جو ہاتھ اٹھا رہے ہو جناب فضہ سے خیرات لے رہے ہو میرا چندہ. جو فرشتوں کو روٹیاں دے سکتی ہے وہ تیرے 2 بیٹے بھی پال سکتی ہے.
بہترین شعراء کرام تشریف فرمائیں. چھٹے مولا کا فرمان ہے کہ ہماری مدحت لکھنے والا شاعر اللہ کے خزانے کی کنجی ہوتا ہے. جی یہ فضا ہے. ایک دن ختم ہوگی بات. دستک دی جناب سلمان نے دروازے تطہیر پر. اندر سے بے نیازوں کی بے نیاز دائی بولی, من انت علی الباب بطول. کون ہے محمد کی بیٹی کے دروازے پر؟ اس میں کون سا میں نے شرک پڑھ دیا, کفر پڑھ دیا, غلو پڑھ دیا, یا کسی کی دل آزاری ہوگی؟ کچھ نہیں. کون ہے محمد کی بیٹی؟ سلمان. فضا بہن میں سلمان. کام بتاؤ. اللہ اکبر. ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہے, 11واں نہیں ہے. 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس ہے. آپ کے کیا کہنے؟ یہاں پر کچھ کہیں تو پھر ٹھا ہو جائے گی ہر چیز. بچہ نہیں ہونا مجھے علی کے فضائل بے چین کرتے ہیں کہ انہیں نکالتا پھروں. ہاں, اپنے من کی کچھ لوریاں ہوتی ہیں جو بس صرف اپنے آپ کو ہی سنائی جاتی ہیں. آئے آئے اللہ اکبر. کبھی باتیں کر کے دیکھ علی کے ساتھ, بولے گا تیرے ساتھ حسن کا بابا. تو باتیں ہی نہیں کرتا علی کے ساتھ. کام بتاؤ سلمان بھائی. سلمان کہتا ہے فضا بہن آج کام کسی سے نہیں, صرف آپ سے ہے. لاہور والو کیا کام؟ سلمان کہتا ہے فضا میں جب بھی تم سے بولتا ہوں تیرے لہجے میں بڑھائی ہوتی ہے, چڑھائی ہوتی ہے. تیری کون سی فضیلت ہے جو مجھ سے زیادہ ہے؟ میں 6 مہینے ہو گئے میری خطابت کان پکڑ کے کھڑی ہے جناب فضا کے لہجے کی بے نیازی کے سامنے. میں فضا کی بے نیازی کو اپنے خطابت میں ڈھال ہی نہیں سکا. بس پتہ نہیں کس انداز سے یوں برتن بھی دھوتی رہی. سلمان اصل مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نا میں تجھ سے پہلے جنت جاؤں گی. وہ کہتے ہیں یہی تو پوچھنے آیا ہوں کیوں. کہتے ہیں سلمان بھی آپس میں دونوں بہن بھائی بیٹھے ہیں, مدینے میں کسی کو نہ بتانا, لوگوں کے ہاضمے کمزور ہیں. تو اپنی بات کرتا ہے نا. یہ جو جنت کے سردار ہیں حسنین ہمارے مولا, ہاں میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی. پھنس گیا وہ بندہ جو نیچے آنکھیں کر گیا. شرمندہ ہے وہ بندہ علی سے. جڑا اکھا تھلے کر لے وہ علی سے شرمندہ ہے. مولا کی قسم ہے. حسنین سے پہلے. بی بی کہتی ہے پھر ایسا بول, تو حسنین کی بات کرتا ہے, یہ جنت کے سردار ہیں ہمارے سردار ہیں. ہاں یہ جو جنت بانٹنے والے ہیں ہمارے اور مولا امیر المومنین علی. ہاں علی سے بھی پہلے. علی کا نام آیا, تڑپ کے اٹھا 10ویں درجے والا سلمان, ٹکر ماری دہلیز سیدہ پر. فرماتے ہیں کیا تجھے علی اور نبی نے بیٹی اور بہن کہہ دیا حق پہ غوث کر رہی علی سے پہلے؟ وہ بھی اٹھ کے کھڑی ہوگی. کہتی اونچا بولا ہے نا جا مدینے میں ڈھنڈورا پیٹ. تو علی کی بات کرتا ہے میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں. مولا کی ولایت عظمیٰ کی قسم, علم عباس کی قسم, اپنے اللہ کی الوہیت کی قسم, پردہ داروں میں مخدومہ تشریف فرمائے سیدہ کی موجودگی کی قسم. تیز قدموں سے سلمان چلا سیدھا مسجد نبوی میں داخل ہوا. کتنی جلدی کر گیا مصلی پہ سرکار مصطفیٰ تشریف فرما. آتے ہوئے سلمان کو سرکار مصطفیٰ دے کر کہتے ہو سلمان کیا کہہ دیا فضا نے؟ ساری رات بھی کھڑے رہے تو یہ تو نوکر ہے میرے مرشد حسین کے. ادھر آ. چلتا چلتا آگے مجھ سے کیا کہہ دیا فضا بیٹی نے؟ پچھلے سردار جو کھڑے ہو آپ کو مولا زیادہ توفیق دے, چونکہ آپ کھڑے ہونے کو زیادہ درجہ ہے. یہ نہ ہو کہ تم بھی پیچھے شروع ہو جاؤ کھڑے ہونا. وہ وہاں پہ کھڑے جو ہو گئے راستہ نہ ملا. کہتے ہیں مولا وہ کہہ رہی تھی کہ میں سلمان سے پہلے جنت جاؤں گی. چلو یہ تو ٹھیک ہے. حسنین سے پہلے, علی مولا سے بھی پہلے کہہ رہی, آپ کا بھی نام لے رہی تھی. ابا اٹھائی حسین کے نانا نے, بلا تسبیح کاندھے پہ رکھی. اٹھ سلمان, گھبرا کیوں رہا ہے؟ فضا سے چل کے پوچھتے ہیں. آگے سرکار, پیچھے سلمان. سرکار اندر داخل ہو گئے, سلمان دہلیز پہ رکھا. سرکار نے آواز دی فضا بیٹا
कायनात के सुल्तान की आवाज फिजा के कानों से टकराई, चादर पहले थी फिर भी संभाल ली। सर मारने वाले बड़ा बंदा होंगे शिया बस हमें गुजारा ही होता, नाराज नहीं होना। करीबा बेटा इधर आओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह मैं हाजिर। तो बेटा ये क्या कह दिया सलमान से? तो बस ही ले लो खैर। तो हम कहां से भागे 6-6 घंटे के सफर करके आपके लिए सर। कहती है सरकार मैंने यही कहा है कि मैं उससे पहले जन्नत जाऊंगी। और मैं तो जोर की में लामा फिजा कुछ ये बात ना बोली होंगी। सरकार मैंने ये कि मुसलमान से पहले जन्नत जाऊंगी, दुआ करना। अब दाद बड़ी हो गई है। वैसे आप इतनी बड़ी बात है कि मेरी माएँ बहनें वहीं से दुआ देंगी, उनके हिस्से की दाद तो तुम्हारी दाद खोण ते दिल पे कर दे लवण ते निकल जेडी बड़ी है। मैंने यही कहा मौला से मैं हसनैन शरीफैन करीमैन से पहले जाऊंगी, अपने मौला अली से पहले जाऊंगी, आप सरदार हैं आपसे भी पहले जाऊंगी, और अगर आप नाराज ना हो तो मैं आपकी बेटी सैयदा से भी मौला पहले जाऊंगी। अब हाथ यहीं पे रख लेने, अब जो उठा लिया तो यहीं पे रख लेने। सरकार फरमाते हैं बेटा सलमान से हम चार बर्दाश्त नहीं हो रहे, तुम सैयदा का भी नाम ले रही है, बेटा जल्दी जल्दी दलील तो दो ना, दलील क्या है आपके पास? चादर सर की उतार के नालैन मुस्तफा पे रख के जमीन पे बैठ के यूं हाथ कांपते कांपते भाग कर कहते हैं सरकार कनीज की क्या जरूरत है जो इतने बड़े बैठ कर दावे करे। पिछले जुम्मे इसी मस्जिद नबवी के मिंबर पे बैठ के आपने खुद ही तो फरमाया था कि कयामत के दिन मेरी बेटी सैयदा एक नूरानी ऊंटनी पे सवार होगी, उस ऊंटनी की महार फिजा के हाथ में होगी। तो मौला महार डाला तो पहले ही आपकी दुआ मिल गई, हुसैन की अम्मा आपसे राजी हो गई, औलाद की बल इन जवानों के क्या कह रहे हैं, इन अज़ादारों के क्या कह रहे हैं? मैं नौकर हूँ, खत्म होगी बात जी, मैं ना कहता नहीं, छोड़ देना चाहिए, भाई बैठे हैं सारे। छोड़ देना चाहिए, ढेर सारा पड़ गया वो मैं सदके जाऊँ। किस मेयार पे मजलिस तोड़ गई है, आंखों में आंसू है, चेहरे पे मुस्कुराहट है। सादिक मौला का फरमान है जब फज़ाइल और मसाइब इकट्ठा हो जाए तो फिर समझो कि वो पर्दे वाली राजी हो जाती है। ढेर सारी मेहनत की है मेरे भाई ने, और ढेर सारी मौला की कसम है कभी ना कहता अगर ये माहौल ना बनता। मैंने अली की बेटी के सामने ढेर सारे सजदे करके भाई के लिए दुआ की है। हाँ इतना बड़ा इंतजाम, इतना बड़ा एहतमाम करे तो बंदा करे क्या, जाए तो जाए किधर, पढ़े तो क्या पढ़े, है तो वही जो निकल गई है आपकी। मैं रावलपिंडी दे अज़ादार भी नदीम भाई तशरीफ फरमाए ने, मेरे मद मौला दे अजीम मदा खान है सीट बनाया जब भेजन मसाहब दा जुमला पे पढ़ना, नाराज भी ना हो जाए मौला दे मदा खान हो। रावलपिंडी के कदीमी इमाम बारगाह में मजलिस हुई थी जी, अल्लामा असीर जाड़वी शहीद ने मजलिस पढ़ी थी। मैं उस वक्त तालिब इल्म था, मैं उनके साथ गया था, पढ़ने नहीं। बाबा जी एक जुमला पढ़िया होना, जितने जाकिरीन उजाम सन मैंने ना ही नहीं आते उन्होंने, सब ने टकरा मारिया। मेरे ख्याल उस रात पिंडी दे उस शिया महल्ले दे विच किसी घर रोटी नहीं पकी होगी। जुमला एक ही कहा असीर जाड़वी ने, और मेरा दिल करता मैं अपनी जुबान जुमला आखा जी जिवें उन्हें आख्या सी। मातम करके असीर जाड़वी मामा सुट के आंदे मुसलमानों तो पता ही नहीं, तो नहीं पता ज़ैनब दा खैमा ओ खैमा जैसे खैमे च हुसैन भी बगैर इजाजत हाथ आजाद एक बारी सिर से मारी जे ज़ैनब दा बातुड़ी है, जे जवान है ते बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दे देता। अगले जुमले ते जेड़े सैयद बैठे हो माफी देवे ते ढेर सारी, इस पास जेड़े जवान हो बड़े बंदे ते होवोगे, लेकिन अली दी धी ते मातमियों के सिर ते हाथ मारी ते मैं गल पूरी करा। अल्लाह करे बीबी या मैं मरा या सारे आए करें, जाड़ भी है क्या जिस
اس خیمے جو حسین بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوگا جدن آئیے نا شام غریبہ ایک کتا شمر گھوڑے سمیت بی بی دے خیمے دے داخل ہوئے علی جی کہ دیئے ہاتھ سر دے رکھ دیئے کہنا باندھیے سجا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین